جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے سپورٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ طور پر انشاءاللہ ایسے ہی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ جو لوگ اس طرح گستاخی کرتے ہیں، جو لوگ جو ہیں اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ آپ کے سامنے ہمارے چینل پر ملے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جیو نیوز والوں نے جو گستاخی کی ہے اور صحابہ کرام کی جو انہوں نے تصویر کھینچی ہیں، صحابہ کرام کی جو تصویریں انہوں نے شو کی ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ بالکل قطعاً حرام ہے، اور ایسی چیز کو جو بھی کوئی بھی چینل والا نہیں کرتا ہے، اور جو بھی کرتا ہے تو اس پر ضرور ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کئی ویورز کے لیے ایسے کرنا پڑا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے 15 دن کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے، یعنی اس کو بین کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان جو جتنے بھی لوگ ہیں اس کے فالوور ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اس کو سبسکرائب کیا ہے، تو سب کو چاہیے کہ یہ ہمارے مسلمان فرض بنتا ہے کہ ہم سب کو اس کو ان سبسکرائب کر دیں۔ ان سبسکرائب کرنے کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بس اس سپورٹ کی وجہ سے ان کو یعنی اس کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اس کی بھی حفاظت کریں، جتنے بھی انبیاء ہیں اس کی ناموس کی حفاظت کریں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ذہن میں وہ تصویر جو ہے نقش بن جائے گی، اور جب بھی کسی صحابی یا کسی بھی پرافٹ یا پیغمبر کی نام لیا جاتا ہے تو فوراً وہ تصویر ہمارے ذہن میں نقش ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے جن لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہے اس کو ان سبسکرائب کر دے۔ یہ جیو نیوز کو بڑے نقصان پہنچے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ گستاخی کی ہے، یہ انہوں نے جو ویڈیو بنائی تھی، جو کارٹون ویڈیو بنائی تھی، اس میں صحابہ کرام کی تصویر انہوں نے شو کی ہے، انبیاء کی تصویر انہوں نے شو کی ہے۔ اس طرح جو کہ ایران والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر بھی ایک فلم بنایا ہے، اور جس میں لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کردار کس طرح تھا اور انہوں نے کیسے کردار نبھایا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہم فالو نہ کریں، کیونکہ اگر ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی معاون بن جاتے ہیں، اور اس کی جو ہے بڑی رقم کی وجہ سے وہ مزید اس میں آگے ہو چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس سے بائیکاٹ کریں، اور ان کو جتنی بھی ہو سکے نہ اس کو دیکھیں، اور اس سے ہم پرہیز کرنی چاہیے، ہمارے مسلمانی فرض بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کارٹونوں میں تصویر دکھائی جاتی ہے یہ بھی حرام ہے، تصویر ویسے بھی حرام ہے، لیکن یہ تصویر وغیرہ اور یہ کارٹون وغیرہ ان کو دکھانا یہ تو بالکل حرام ہے۔ اگر وہ اسی غرض سے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس میں جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں اس میں دین کی طرف راغب ہو جائیں گے اور وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرے گا، تو اس کے لیے صرف وہ آڈیو بنانے چاہیے تاکہ جو صورتحال ہوتے ہیں وہ ان کو واضح ہو جائے، اور باقی جو تصویر وغیرہ ان کو دکھانا کسی بندہ جو ہے یا کوئی بھی شخص ہوتا ہے وہ پرافٹ کی کردار نبھا رہا ہے اس ویڈیو میں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس ویڈیو میں اس طرح اپنے کردار نبھا رہا ہے اور وہ فاسق فاجر شخص ہوتا ہے، حالانکہ انبیاء کی جو بڑی عزت ہوتی ہے، حالانکہ انبیاء جو ہیں بڑے مقام والے ہوتے ہیں، بڑے رتبے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان سب انسانوں میں سے ایک بندہ کو چنتا ہے، تو لہٰذا ایسے شخص کی انتخاب ہمارے ذہن جب وہ کرتے ہیں، وہ کردار نبھا رہے ہیں، فوراً ہمارے ذہن میں اسی شخص کی تصویر آ جاتی ہے جب اس انبیاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، جن لوگوں نے اس کو لائک اور شیئر اور ویڈیو دیکھتے ہیں، تو اس کو آج کے بعد نہیں دیکھنی چاہیے، باقی جتنے بھی چینل ہوتے ہیں اس پر دیکھنی چاہیے، تاکہ ایسے گستاخانہ کردار جو بھی ادا کریں اس کو سزا بھگتنی چاہیے۔ اور ہمیشہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر اور اس چیزوں کو حفاظت کرے اور اس چیزوں کو پر سخت ایکشن لے کہ آئندہ اس طرح کوئی بھی گستاخی نہ کر سکے۔